قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت آج کی گفتگو کے لیے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے اور سنت کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جس کے کرنے کا حکم آیا ہے کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے، اور بہت چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جس سے روک دیا گیا ہے، امت کو کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تقریباً 1400 سال بیت گئے، اور وقت گزر رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، لوگوں کے رہن سہن کے طریقے بدل رہے ہیں، کاروبار کے ڈھنگ بدل رہے ہیں، ہر چیز میں تبدیلی آ رہی ہے، کیونکہ دنیا ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، دنیا ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے زمانوں میں نہیں تھیں۔ بڑی مشہور چیزیں ہمارے پاس جو آسانی سے دستیاب ہے وہ موبائل، جس کا تصور بھی آج سے 50-100 سال پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج سے 50-100 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور آج ہمارے پاس دستیاب ہے۔ اس طرح کے بہت ساری چیزیں پیدا ہوئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس کا استعمال ہم کیسے کریں، وہ ہمارے لیے شریعت کے نقطہ نظر سے کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ اس میں امت کا اختلاف ہوا، ظاہر سی بات ہے، نو پیدا چیزیں ہیں، ہر انسان اپنا غور کرتا ہے، اپنی فکر کرتا ہے، اپنے سمجھ کے اعتبار سے چیزیں بیان کرتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے کورٹ کچہری میں کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے، اگر اس کی نظیر پہلے سے موجود ہوتی ہے تو پچھلے دیے ہوئے فیصلے کے مطابق جج اس فیصلے کو نئے آنے والے مقدمے پہ غور و فکر کرتا ہے۔ غور و فکر کرنے کے بعد اگر وہ دیکھتا ہے کہ ایسا ہی مسئلہ آیا تھا پہلے اور اس پہ اس طرح کے فیصلے دیے گئے تھے تو اس کی مناسبت سے وہ فیصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، بالکل نیا مسئلہ اب آ گیا ہے کورٹ کے سامنے، تو اب وکیلیں جو شواہد گواہ پیش کرتے ہیں، قانون کی کتاب سمویدھان جو الاؤ کرتا ہے اس پہ غور و فکر کر کے جج ایک فیصلہ لے کر کے آتا ہے۔ اس کی نظیر پہلے سے نہیں ہوتی ہے، جج اپنا اجتہاد کرتا ہے، غور و فکر کر کے ایک فیصلہ لے کے آتا ہے۔ زمانہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ شریعت میں، دین میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جن مسائل کا صاف صاف ذکر قرآن میں ہے، سنت میں ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں، کوئی اس سے الگ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جن اعمال کے کرنے سے قرآن میں، سنت میں صاف صاف لفظوں پہ منع کر دیا گیا ہے، اس پہ بھی کسی کو کوئی کلام نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کہا، قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو تمہیں دین ہونے کی حیثیت سے دے اسے قبول کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں صاف صاف لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حوالے سے واضح حکم کے ساتھ اگر کہے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ کام فرض قرار پاتا ہے، جس کا کرنا ہر فرد مسلم کے لیے ضروری ہے، نہ کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی چیز کے لیے ڈائریکٹ حکم آ جائے کہ یہ نہیں کرنا ہے تو وہ کام حرام ہوتا ہے، اور اس کا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، نہ کرنے والا ثواب پاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن اور رسول کے حکم پہ عمل کرنے والا ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ڈائریکٹ ثبوت نہیں ہے، یا پھر یہ کہ بعض روایتیں آ رہی ہیں، کہیں سے روایتیں کرنے والی بھی مل رہی ہے اور کہیں سے روایتیں نہ کرنے والی بھی مل رہی ہے۔ کہیں کسی صحابی کا ایک عمل ملتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کام کیا تھا، اور کہیں ملتا ہے کہ عام لوگوں نے نہیں کیا تھا۔ تو اس پہ اب نئے مسائل جب سامنے آتے ہیں اور غور و فکر کیا جاتا ہے تو لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف میں علماء نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے، آج کے علماء نے نہیں، 100-200 سال 500 سال کے علماء نے نہیں، صحابہ سے متصل زمانہ
ताबईन और ताबईन से मुत्तसिल ज़माना तब ताबईन ने जो तरीक़ा बताया है वो तरीक़ा क्या है? वो तरीक़ा ये है कि आप जब देखें कि मसाइल ऐसे सामने आ गए हैं जिसका वाज़ेह हुक्म करने का और न करने का कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है, लेकिन सूरतें ऐसे सामने आ रही है कि कुछ लोग करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। मुतकद्दिमीन में इस अमल को लेकर के इख्तिलाफ था, तो अब उम्मत जिसके नुक्ते नज़र पे अमल कर ले उसको अमल करने दिया जाए, रोका ना जाए। आपको अपना रुकना है तो आप रुक जाइए। मैंने पिछले जुमा में इस टोपी की मिसाल देकर के समझाने की कोशिश की थी कि भाई ये टोपी जो हम पहने हुए हैं, शरीयत में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस तरह की टोपी पहनना है, और न शरीयत में कहीं मना है कि इस तरह की टोपी नहीं पहनना है। तो अगर हम कहें कि ये फ़र्ज़ है तो भाई कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ सुन्नत सहीहा में मौजूद है? नहीं है, तो हम इसको फ़र्ज़ करार नहीं दे सकते। अगर फ़र्ज़ हम इसको करार दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम गलत कह रहे हैं, क्योंकि कुरान में और सुन्नत में वाज़ेह लफ्ज़ों में नहीं लिखा है। और अगर यही हम ये कह दें कि इस तरह की टोपी पहनना ही हराम है, तो इसको भी आपको कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पे दिखाना पड़ेगा। अगर कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको हराम नहीं कह सकते हैं, लोगों को मना नहीं कर सकते हैं। अब मामला ये आ गया कि न ये फ़र्ज़ है और न ये हराम है, तो अब हमारी चॉइस है, हम पसंद करें। जिसको ये पसंद हो पहने, जिसको पसंद ना हो ना पहने। लेकिन न फ़र्ज़ की मंजिल पे इसको रखा जा सकता है और न हराम की मंजिल पे। ये हो जाएगा एक मुस्तहब, पसंदीदा, अच्छा अमल के तौर पे। जो इसको अच्छा समझते हैं उसको पहने, और जो अच्छा नहीं समझते हैं ना पहने। एक दूसरे पे थोपने वाला तरीका अख्तियार न करे और ना एक दूसरे को गुमराह करार देने वाला तरीका अख्तियार किए कि नहीं आपने ये टोपी पहन ली तो आप गुमराह हो गए, और हम कहेंगे कि आपने नहीं पहनी तो आप गुमराह हो गए। गुमराहियत की बुनियाद कुरान सुन्नत की बुनियाद पे आएगी, न कि हमारे और आपके चाहने की बुनियाद पे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ये बयान फरमाई थी कि वो चीज़ें जो हमारे दीन से नहीं है उसको अगर कोई दीन से करार देता है तो वो चीज़ें बिदअत कहलाती हैं, और हर बिदअत इंसान को उस रास्ते पे ले जाती है जिस पे चलते चलते इंसान जहन्नम में पहुंच जाता है। तो ये वो कौन चीज़ें होगी जो बिदअत कहलाएंगी? वो चीज़ें जिसको करना आप लाजमी कर दे, थोप दे समाज पे कि आपको ये करना ही करना है, नहीं करेंगे तो आप गलत रास्ते पे हैं। कोई भी अमल शरीयत का, दीन का, इस्लाम का आप ऐसा लेकर के आए जिसे आप लाजिम करें समाज के लिए, एक आइडेंटिफाई बना ले, एक पहचान बना ले, एक अलामत बना ले कि ये दीन की अलामत है, तो दीन की अलामत करार देने के लिए आपको कुरान और सुन्नत में दिखाना पड़ेगा। कुरान और सुन्नत में नहीं है तो आप दीन की अलामत नहीं बना सकते। आपको पसंद है आप कीजिए, हमें पसंद है ये शेरवानी पहनना, हम शेरवानी पहने हुए हैं, आप में से कोई नहीं पहने हुआ है, तो ये शेरवानी पहनना फर्ज और वाजिब नहीं है, दीन का हिस्सा नहीं है। दीन में नहीं कहा गया है कि शेरवानी पहनिए। हाँ, हमें पसंद है, हम पहन रहे हैं। इसका मतलब थोड़े ना कि आप नहीं पहन रहे हैं तो आप सही मुसलमान नहीं हैं, आप गलत मुसलमान हो गए। और हम पहन लिए तो हम ही सही मुसलमान हैं, या ये कि हम पहन लिए तो हम गलत मुसलमान हो गए और आप लोग नहीं पहने तो आप लोग पक्के मुसलमान हो गए। ऐसा नहीं है। दीन को इस निहत से भी समझने की ज़रूरत है। समाज में हमारे जो भी मामूलात हैं, जो भी अमल हैं, जो हम इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे करते हैं, जैसे मिसाल आई थी शब बारात में कब्रिस्तान जाना, 15वें शाबान का रोज़ा रखना, जाहिर सी बात है इसकी एक रिवायत, वो भी सही रिवायत जो मैंने पिछली बार सुनाई थी सही हदीस से, कि खुद नबी अकरम 15वीं शाबान में कब्रिस्तान में गए थे, हुजूर ने फातिहा पढ़ी थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिहा पढ़ी थी, लिहाजा कब्रिस्तान जा करके फातिहा पढ़ना जायज़ अमल है। हुजूर ने उम्मत को हुक्म नहीं दिया था, ये भी वाज़ेह है। हुजूर ने उम्मत को हुक्म नहीं दिया था कि सबके सब जाएं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़े। लिहाजा इस हुक्म ना होने की बुनियाद पर अगर कोई नहीं जाता है तो भाई उसकी मर्जी है, लेकिन कोई चला जाता है इस बुनियाद, रसूलुल्लाह को हमने देखा है कब्रिस्तान जाते हुए, हम भी चले जाएं। और जा किस लिए रहे हैं? अपने मुर्दों की बख्शिश की दुआ करने के लिए।
اپنے مردوں کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت ہی صحیح حضور سے ثابت شدہ روایت موجود ہے کہ حضور گئے تھے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی نہیں کرتا ہے کہ رسول اللہ نے حکم نہیں دیا تو ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، وہ ان کا اپنا پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن یہاں پہ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے تعلق سے 15ویں شعبان میں، شب برات میں، یا اس کے دن ہو کر کے روزہ رکھنے کے تعلق سے، یا قبرستان میں جا کر کے مردوں کے لیے بخشش کرنے کے تعلق سے، عمومی طور پہ ہماری جو مجموعی صورتحال ہے، بڑے سچائی کے ساتھ مجموعی صورتحال یہ ہے کہ جہاں نمازوں کے لیے ہم نے ایک عمارت بنائی ہے جسے مسجد کا نام دیتے ہیں، آپ پانچوں ٹائم جا کر کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ رہتے ہیں۔ عمومی طور پہ روزہ رکھنے کے حوالے سے رمضان کا مہینہ قریب ہے، کیا حالات ہوتے ہیں ہمارے مسلم سماج کے، ہم سے آپ سے یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، لیکن یہ پوشیدہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور کتنے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، کچھ تو صحیح عذر کی بنیاد پہ اور کچھ بہانہ کر کے، اور کتنے لوگ پابندی کے ساتھ اپنے مرحومین کے قبروں پہ جا کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کسی طریقے سے تو بندہ 15ویں شعبان کے رات ہی میں صحیح اپنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کسی بہانے سے اپنے رب کے رسول کے طریقے پہ روزہ رکھنے کے لیے آ رہا ہے، کم سے کم ایک ہی لمحے کے لیے قبرستان میں جا کر مرحومین کے لیے دعائے بخشش کے لیے حاضر ہو رہا ہے، تو ہم روایتوں کے صحیح، ضعیف اور حسن و غیر حسن کے چکر میں پڑ کر کے اس بندے خدا کو عبادت سے روک رہے ہیں، ہماری ذہنیت کہاں چلی جا رہی ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فرض ہے، فرض تو اسی عبارتوں سے آئے گا جو قرآن صاف طور پہ کہے گا یا سنت صاف طور پہ کہے گی، لیکن فرض نہ ہونے کا مطلب یہ حرام بھی ہو جائے تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ حرام بھی ہو جائے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ ما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس سے واضح طور پہ منع کرے اس سے آپ رکیے، دوسروں کو منع کیجئے، لیکن رسول نے واضح طور پہ منع نہیں کیا ہے تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ دوسروں کو روکے۔ آپ کا دل نہیں کرتا ہے مت جائیے، آپ کا من نہیں مانتا ہے مت کیجئے۔ بہت سارے لوگ یہاں کرتا پاجامہ پہن کے تو آئے نہیں، نہ بہت سارے لوگ پینٹ شرٹ پہن کے آئے، جس کا دل کیا کرتا پاجامہ پہن کے آیا، جس کا دل کیا پینٹ شرٹ پہن کے آیا۔ نہ کرتا پاجامہ پہننے پہ زور ہے، نہ پینٹ شرٹ پہننے پہ حتی المقدور ممانعت ہے، جس کو جو پسند آیا اپنا پہن کے آیا۔ ستر پوشی اسلام میں لازم ہے، سب نے ستر پوشی کر رکھی، ستر پوشی اسلام میں لازمی حکم ہے کہ آپ کو اپنا ستر چھپا کے رکھنا ہے، اور وہ ستر چھپا کر کے آپ حاضر ہوئے ہیں، بات ہو گئی ختم۔ تو بنیاد جہاں ہے اس بنیاد کو ہمارے اپنے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ہم امت کو اختلافات سے بچا سکیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑ رہے ہیں، حال یہ ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں کہ کس نے ہاتھ کہاں باندھا، کس نے پاجامہ کتنا اونچا کیا نیچا کیا، اور حال یہ ہے کہ دشمن ہمارا گلا کاٹنے پہ تلا ہوا ہے۔ تو ہم تو اس حالات میں جی رہے ہیں کہ دشمن ہمارا پتہ صاف کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں۔ کسی طریقے سے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے آ رہا ہے تو آپ اس کو جھکنے دیجئے، عجب نہیں کہ اللہ کو اس کا جھکنا پسند آ جائے، اور جو آج فرائض کا پابند نہیں ہے کل فرائض کا پابند ہو جائے، اور حرام سے بچ کر ہم سے بھی زیادہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے، ہم سے بھی زیادہ نیک بندہ بن جائے۔ ہم جو غرور لیے ٹہل رہے ہیں کہ ہم سچے پکے ہیں اور وہ فاسق و فاجر ہے، وہ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ بیٹا جب تم جمعہ پڑھ کے نکلنا مسجد سے، جمعہ پڑھ کے نکلنا مسجد سے، اور سامنے کسی شرابی کو ہاتھ میں شراب کا بوتل لے کے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھنا، اس وقت بھی اپنے کو اس سے اچھا نہ سمجھنا۔ ایک طالب علم بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ حضور یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، بھائی ہم جمعہ پڑھ کے نکل رہے ہیں مسجد سے، اللہ کی عبادت کر کے نکل رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ عمل کر کے نکل رہے ہیں، اور آج جمعہ کا دن ہے، اس دن بھی وہ شراب پی کر کے ٹہل رہا ہے۔ نقطہ دیکھیے گا اللہ کے نیک بندے کیسے ہمارے اور آپ کے ذہن کی تفہیم کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر دی، اور یہ بہت بری بات ہے کہ آج بھی وہ شراب پی رہا ہے، لیکن ایسا عین ممکن ہے کہ تمہاری نظر اس پہ پڑی، تمہارے دل میں آیا کہ یہ کتنا خراب آدمی ہے، کتنا گنہگار آدمی ہے، توبہ توبہ، آج بھی اسے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے، لیکن جب اس کی نظر تمہارے اوپر پڑی ہو اور اس کے دل میں خیال آیا ہو کہ مولا میں کتنا گنہگار ہوں، یہ تیرے کتنے اچھے نیک بندے ہیں، آج یہ جمعہ میں عبادت کر کے آ رہے ہیں، مجھے مولا اس بری عادت نے مجھے آج مسجد سے دور کیا، مولا میں توبہ کرتا ہوں۔ اور حضور کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو وہ تو گناہ سے توبہ کر کے پاک ہو گیا اور تم بدگمانی کر کے مبتلا ہو گئے، تم بدگمانی کر کے مبتلا ہو گئے۔ تو کسی بہانے اللہ کا کوئی بھی بندہ عبادت کے لیے، نماز کے لیے، روزہ کے لیے، دعا کے لیے، بخشش کے لیے، توبہ کے لیے، معافی کے لیے، مغفرت کے لیے آ رہا ہے تو اسے آنے دیا جائے، اس پہ روک نہ لگایا جائے۔